مشہور و معروف نعت خواہ ثانی ابو بکر جناب حافظ زبیر گبول صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نظم پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ زبیر گبول صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بچوں نے سلام کا جواب دیا اور بڑے حضرات سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ کیوں آپ ناراض ہیں کیا؟ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دیجیے گا بلند آواز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں انتظامیہ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس بابرکت مجلس کے لیے مدعو کیا ہے۔ ٹائم انتہائی مختصر ہے اور میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک مناجات باری تعالیٰ سے کلام کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ایڈوانس میں بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا
کر برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش کروں گا۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا، ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روزہ ہے جو آقا کا، ٹکڑا ہے وہ جنت کا، حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ میں جب پڑھوں بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، صرف یہی لین آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ جو نبی کا دیوانہ ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہی ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے، آج ہاتھوں کو یوں فضا میں لہرا کر پڑھیے گا انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر۔ یار یہ بڑے چھوٹے حضرات تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑے حضرات شرما رہے ہیں، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ نبی کی نعت ہے، نبی کی تعریف ہے، اب ہم اس میں شرما رہے ہیں۔ کوئی بڑا وزیر آ جائے، کوئی ایم این اے آ جائے تو اس کے لیے ہم کیسے زور زور سے نعرے نہیں لگاتے، ہم لوگ لگاتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو نبی کی محبت میں نبی کی نعت پڑھیں گے۔ اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ بھائی جو اسٹیج پہ آئے بس وہی نعت خواہ ہے وہی پڑھ لے۔
نعت پڑھنے کے لیے آواز کا ہونا شرط نہیں ہے، اصل محبت کا ہونا شرط ہے. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بندے کے محمد پر، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ اس کا دیوانہ ہے. اور اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بندے کے محمد پر، ہاتھوں کو یوں فضا میں لہرا کر، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے. بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب جبریل سے مولا یوں بولے. کیا بولے مولا؟ ذرا شعر سماعت کیجئے گا. مولانا ذرا شعر سماعت کیجئے گا. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے. لگتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا شعر. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو پھر سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آئی؟ میں دوبارہ اسی شعر کو پڑھتا ہوں. بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے انشاءاللہ. یہ حضرات شاید ناراض ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بیچ والے حضرات ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس طرف والے تھوڑے سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں کیا. چلو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. ہر معجزہ اعلیٰ ہے، ہر معجزہ اعلیٰ
انداز سہانا ہے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے، بندے کے مل کر بندے کے محمد پر، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ اس کا دیوانہ ہے۔ دنیا کے ستائے ہیں، دکھ درد کے مارے ہیں، دنیا کے ستائے ہیں، دکھ درد کے مارے ہیں، روزے پہ انہیں جا کر احوال سنانا ہے، روزے پہ انہیں جا کر احوال سنانا ہے، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ اور آخری شعر ہے اس کا، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال میرے صائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال میرے صائم، سرکار کی مدحت ہی، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے، بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، ایک ہی بندے کو سمجھ آیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں مل کے، بڑے بلند آواز سے، نبی میرے نبی کی شان بڑی، یہ شعر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بلند آواز سے، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی، اس طرح نہیں، آپ یوں ایک ہاتھ کو یوں فضا میں لہرائیں گے تاکہ پتہ چلے آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو کہہ تو رہا ہوں لیکن آپ حضرات بالکل بھی خاموش بیٹھے ہیں، میرے نبی کی شان بڑی، 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 حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب نے کہی ہے بات یہی، میرے نبی
نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان بڑی۔ آئے ہیں جبریل امی کہتے ہیں اے سروردی، آئے ہیں جبریل امی کہتے ہیں اے سروردی، آپ کو رب نے بلایا ہے، چلیے چلیے عرش بری، چلیے چلیے عرش بری۔ آپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں حور و ملک غلمان سبھی، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی، بلند آواز سے، میرے نبی کی شان بڑی، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی شان بڑی۔ رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، رحمت کا وہ خزینہ ہے، عرش بری کا زینہ ہے، جس پہ فدا ہے سارا جہاں، ہاں وہ شہر مدینہ ہے، ہاں وہ شہر مدینہ ہے۔ پھول سے بہتر خار وہاں کی، پھول سے بہتر خار وہاں کی، چھاؤں سے اس کی دھوپ بلی، میرے نبی کی شان بڑی، 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 میرے نبی کی شان بڑی۔ اور آخر میں صحابہ کی شان میں چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ایک لائن آئے گا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، صرف یہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، میرا آخری کلام ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ان کو رضی اللہ عنہ، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا دیوانہ کہے سبحان اللہ۔
سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے۔ ان کا رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا۔ آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا۔ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ، یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ یوں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر کہیں گے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، بلند آواز سے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا۔ عمر کا دیوانہ کہے سبحان اللہ۔ دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا۔ وہ عمر ہے مراد، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ عرش والے بھی کرتے ہیں جس سے حیا، وہ ہے عثمان داماد خیر الورا۔ عرش والے بھی کرتے ہیں جس سے حیا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس سے حیا، وہ ہے عثمان داماد خیر الورا، وہ ہے عثمان داماد خیر الورا۔ خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ اور وہ شیر خدا، سبحان اللہ۔ شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ اور وہ شیر خدا، شوہر فاطمہ اور وہ شیر خدا۔
مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، اور دیوبند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، دیوبند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرا ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرا ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں سستی ہے، مجاہدوں کی طرح کہ سبحان اللہ۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، احمد علی گنگوہی مدنی ہمارے رہبر ہے، احمد علی گنگوہی مدنی ہمارے رہبر ہے، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، شرک و بدعت، شرک و بدعت کے بیماروں کو جام توحید پلایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، شرکوں کی بربادی لے کر آیا خان غلام اللہ، شرکوں کی بربادی لے کر آیا خان غلام اللہ، قہر بن کر آیا مرزا کے لیے سید شاہ عطا اللہ، قہر بن کر آیا مرزا کے لیے سید شاہ عطا اللہ، مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت پیارا مفتی نے حل کروایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، رافضیت کے حق میں بربادی لے کر
سلیم اللہ رافضیت کے حق میں بربادی لے کر آیا خان سلیم اللہ شغل تھا جن کا شغل ہے جن کا ہر پل ہر دم قال قال رسول اللہ شغل ہے جن کا ہر پل ہر دم قال قال رسول اللہ دور خلافت راشدہ دور خلافت راشدہ کو ملا عمر نے لایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے جزاک اللہ